اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے، آپ خواتین کے سامنے، اپنے تمام سننے والوں کے سامنے اپنی کچھ معلومات اور اپنی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دراصل جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ایک طرح کی آپس کی یاد دہانی ہے اور ایک طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے باہمی مشورہ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی میں آپس کی یہ گفتگو ہے۔ اس کو کسی قسم کی عالمانہ یا یہ کہ نہایت ہی مدلل قسم کی تقاریر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں دو خاص آیتوں کو، جو کہ قرآن کے بارے میں میری سمجھ میں آئی ہیں، کہ ان دونوں آیتوں پر توجہ کرنے سے ہم قرآن کی روح سے اور رونا قرآن کے قریب ہو جائیں گے۔ قرآن کے قریب ہونا یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے اور یہی ہمارا فرض ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ اس میں یوں ہے کہ سورہ فرقان کی 30ویں آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب، میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ عام طور پر اس کا مفہوم آگے تفصیل میں یہ آتا ہے کہ اگرچہ سیاق و سباق کی روشنی میں یہاں قوم سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا جائے تو کہیں وہ بھی اس سنگین جملے کا مصداق نہ بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بجائے میدان حشر میں شکایت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس چیز سے پناہ دے اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی عاقبت بخیر فرمائے۔ اور دوسری آیت جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ یہ جو ہے یہ آیت سورہ فصلات، اور بلکہ حامیم سجدہ بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کا سورہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 26 ہے، 26 ہے۔ اور اس کا یہ جو آتا ہے اس میں جو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وقال الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ یہ آپ کے سامنے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ترجمے سورہ نمبر حامیم سجدہ، جس کا نمبر ہے 41، اور اس کی یہ آیت نمبر 26 آپ کے سامنے۔ اس طرح سے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آپ نے بارہا ان آیات کو پڑھا ہوگا، ان آیات کو سنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا ہو۔ تو آج اسی کے سلسلے سے یہ یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے، تمام ہی لوگوں نے، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے بھی کہا، اور اس کے بعد مولانا محمود الحسن صاحب،
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، سید ابوالعلا مودودی، اور اس کے بعد شاہ محمد احمد رضا خان صاحب نے، تمام ہی لوگوں نے، اور بلکہ سعودی عرب کے وہ ایک ترجمہ قرآن کا ہے اور اس میں بھی ہے، اور ابن کثیر کا اردو ترجمہ بھی ہے، علامہ محمد میمن جوناگڑھی صاحب نے اس کو کیا. تو غرض کہ اس مفتی تقی عثمانی نے بھی، تمام ہی علماء کرام نے اس آیت پر اپنا کچھ نہ کچھ خیال بلکہ تفسیر کی ہے. اور اسی طرح سے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑے غور و فکر کا اور یہ ہمارے لیے تدبر کا مقام ہے کہ کیا آج ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، اور ہم اور آپ کی سب کی یہ مقصود ہے، مطلوب ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اس کو تمام عالم کے لیے ہدایت کی چیز ہے، اور ہم اس کو ہدایت کی چیز مانتے ہیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ پر، اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اعتماد بھی رکھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایمان اور اس اعتقاد اور اس طرح سے قرآن کریم سے محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، ان سب چیزوں کا، خصوصاً ان دو آیات جو آپ کے سامنے کی ہیں، اس کا کیا مطالبہ ہے. یہ ہم سے قرآن کچھ مطالبہ کر رہا ہے. قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اے لوگو، اے امت مسلمہ، کیا تم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے؟ اب اگر چھوڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی، اور ہم نے اس کے پڑھنے کو ہی کافی سمجھ لیا. پڑھنا بھی بذات خود ایک ثواب کا کام ہے، اور اس کا بھی اجر ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. صرف پڑھنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف قرآن کو دیکھنا، یہ بھی آپ کے لیے بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت دے سکتا ہے. لیکن صرف پڑھ لینا یا صرف دیکھ لینا مقصود خداوندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنا جو بھیجا ہے، یہ جو ہدایت دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے پتھر کھائے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ کو تضحیق کا اور آپ کو تکالیف برداشت کرنا پڑا ہے. تو آخر ان سب چیزوں کا حق کیا بنتا ہے؟ ہم پر یہ حق بنتا ہے، قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو پکڑے رہیں، اس کو محجورہ نہ ہو جائیں، اس کو چھوڑیں نہیں. اور اگر قرآن کو نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر کے اس کو پڑھیں بھی، اور اس کو سمجھیں بھی، اور پھر اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس قرآن کا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے اس کی اشاعت بھی کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے قریب لانے کی کوشش کریں. اور ادھر سے یہ بولا قالت، ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور قرآن کو چھوڑ دینے کا تو مطلب، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، کہ نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، اور نہ اس کی اشاعت کرنا، اور اس کو صرف گھروں میں رکھ دینا، صرف یوں سمجھتے ہیں کہ قسم اقسام کے لیے، یا جب کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت میں بھائی قرآن کے پارے ڈھونڈ کے لاؤ اور قرآن کو پڑھا جائے، باقی دنوں کے لیے ہم اس کو بھول کر کے نعوذ باللہ بھول جائیں، اور قرآن صرف طاقوں میں رکھا رہ جائے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں،
یا درس قرآن دے رہے ہیں یا اس کو مل کر کے بیٹھ کر کے سمجھنے کے لیے اجتماع کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور یاد بتاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے کہ یہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یعنی یہ کہ سورہ فصلات جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 26 میں یہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ قرآن کے مخالفین یہ کہتے ہیں اور قرآن کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ میاں ایسا کرو کہ یہ قرآن کو سنو ہی نہیں۔ معاف کیجیے گا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن کے جب پڑھا جائے، جب قرآن کو سنا جائے یا جب قرآن کا پیغام عام کیا جا رہا ہو، تحریری طور پر یا تقریری طور پر، کتابوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اور اخباروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کتابچوں کے ذریعے سے جب اس کو عام کیا جا رہا ہو تو ایسا کرو، اس قرآن کی مخالفت کرو۔ اور یہ کفار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا تسمعوا، اس کو سنو ہی نہیں۔ اول تو عمل تو کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ کفار و مشرکین یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی جہاں پر تعلیم ہو رہی ہو، وہاں پر شور غل، گانا بجانا، کھیل تماشا، ڈرامہ ٹھٹھا اور بھنگڑا اور ناچ گانا، قریب ہی میں کسی پارک میں ایسی چیزیں شروع کر دیتے ہیں کہ مساجد میں جو کام ہو رہا ہو، جو درس قرآن ہو رہا ہو یا کسی اجتماع میں کوئی قرآن ہو رہا ہو، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو تو اس کو سنو ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، مختصر اشارے میں نے بات کی ہے، بہت زیادہ تفصیل کا نہ موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں سے، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم قرآن کو چھوڑو نہیں، اس کی تعلیمات کو پکڑو، اپنے گھروں میں قرآن کو جتنا رائج کر سکتے ہو کرو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہو جہاں کے اسلام کی تعلیمات، اسلام کے قوانین، شریعت اسلامیہ اور پورے قرآن کو وہاں پر عمل کرنے کا نہ موقع ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے قوانین آپ کو اس بات کی اجازت نہ دیتے ہوں، لیکن جتنی اجازت مل سکتی ہے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں، خواہ مسلم ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو، اس میں پوری کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کفار و مشرکین اس قرآن کو سننے سے، اس کی اشاعت کرنے سے روک رہے ہیں تو آپ اپنی پوری کوشش کر لیجئے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو عام کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا اور پوری کوشش کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجیے۔ آپ قرآن کے قوانین کو تمام امریکہ میں یا جاپان میں یا فرانس میں یا کینیڈا میں یا کہیں بھی رائج نہیں کر سکتے، آپ کوشش کریں، جتنی آپ کوشش ہے پرامن طریقے سے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے آپ خود بھی مطالعہ کریں اور غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا پیغام اگر آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی پہنچ جائے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔